الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، آج کی اس نشست میں ہم تذکرہ کریں گے کہ رمضان المبارک کا استقبال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق یہ رمضان شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی اس کا سایہ تمہارے اوپر ڈل چکا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے روزے اللہ کی ذات نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں، اور اس کی رات کی جو عبادت ہے قیام اللیل وہ تمہارے لیے بطور نفل کے رکھ دی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جس کی عبادت کا اجر اتنا ہے کہ 1000 مہینہ عبادت کرتے رہو تو اس کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اب اس کے اوپر ہم پہلے غور کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس رمضان المبارک کے استقبال کرنے کے لیے تیاری کرنے کا مزید ہمارے اندر شوق پیدا ہو، کہ ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ عظمت والا مہینہ، تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عظمت کیا ہے، کہ اس کے دن اور رات کی جو گھڑیاں ہیں اس کے احترام کا بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی ایک بندہ چاہے روزہ نہیں بھی رکھتا، وہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھا ہوا اس نے، پھر بھی اس کو میں رمضان کے دن اور یعنی یہ جو دن ہے کا ٹائم ہے اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے سر عام کھانے کی اجازت نہیں، تو اس کے دن کا بھی جو ٹائم ہے اس کا اتنا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی یہ برکتوں والا مہینہ ہے، برکتیں تو خیر اس میں اتنی آئیں گی کہ اگر ایک بندہ وہ فرض پڑھتا ہے تو اس میں ایسی برکت پڑتی ہے کہ جیسے اس نے 70 جو ہے وہ فرض ادا کر لیے ہوں، ایک ایک نماز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، برکتیں ایسے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو روزہ ہے وہ اتنا یعنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، اس سے چھوٹ گیا، اور بعد میں چاہے اس نے اس کی قضا رکھ بھی لی ہے، چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو وہ جو رمضان المبارک کے روزے کا جو اجر ہے اس کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اب ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنا قیمتی ہے، اور اس کا کتنا اجر ہے۔ یعنی اس کا خسارہ، اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو اس کی برکتیں جو واپس ملنا وہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، چاہے جتنی بھی روزے رکھتے رہو نفلی۔ ایک چیز پھر اس کے ساتھ ہی اس کے قیام اللیل یعنی رات کا نوافل ہیں، پھر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تو یہ ساری برکتیں جو اس مہینے میں آنے والی ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے اس کا استقبال کرتے تھے؟ یعنی صحابہ کرام پہلے سے تیار ہو جاتے تھے کہ تاکہ وہ اس مہینے کی پوری برکتوں کو صحیح سے حاصل کر سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھتا، یعنی رمضان المبارک میں داخل ہوتا، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دل کے اندر، یعنی کسی بھی صحابی کی، یعنی کسی وہ ان میں سے چند ایک صحابہ کی بات کر رہے ہیں، وہ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان یعنی میں رمضان کے اندر داخلے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے دلوں کو پاک کر لیا کرتے تھے، اور ویسے بھی صحابہ کرام تو اپنے دل کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے تو بہت کچھ سیکھا تھا، اور جب تک دل پاک نہیں ہوتا، جیسے حسد ہے، حسد دل کی بیماری ہے، ہمیں بس اوقات تو دل کی بیماریوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دل کی بیماری جو ہے وہ حسد، جیسے دوسرے کے بارے میں حسد کرنا، کینہ، نفرت رکھنا، بغض رکھنا، دشمنی کے جذبات اندر پالنا،
اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کی بیماری ہیں، تو دل کو پاک کر لیا جائے رمضان المبارک میں داخلے سے پہلے، یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور جیسے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے اس دروازے سے میرا ایک صحابی داخل ہونے والا ہے، ایک شخص آنے والا ہے کہ جو جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ وضو کیے ہوئے، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور وہ آ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ دوسرا دن گزرا، پھر اللہ کے نبی نے یہی بات فرمائی، صحابہ نے دیکھا پھر وہی شخص ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یعنی عبادت گزار صحابی تھے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات بھر نوافل پڑھا کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، اور دن رات میں قرآن کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے۔ تو ان کو بھی رشک آیا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو یہ کون سی عبادت کرتا ہے تاکہ میں جا کر دیکھوں، میں بھی وہ عبادت کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے، پھر ان کے گھر پہ جا کر ایک بہانے کے ذریعے سے 2-3 دن وہاں پر 3 دن وہاں پہ ٹھہرے، اور پھر ان کی عبادت دیکھتے رہے رات کی۔ دن کو تو معمول ہوتا تھا کہ بھئی نماز پڑھی آئے، اور رات کا بھی یہی تھا، نماز عشاء کی پڑھی آئے سوئے اور صبح کی نماز پہ اٹھے۔ 3 دن ایسے چلتا رہا۔ تو پھر بالآخر انہوں نے عرض کی کہ انکل چچا جی آپ تو کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تو پھر آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جو میں نے تو نہیں دیکھی کہ آپ کوئی رات کو اٹھ کر کوئی نفل پڑھ رہے ہوں، تہجد کے ٹائم پہ اٹھے ہوئے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ آپ تو جیسے معمول کے مطابق اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں، بس ایسے چل رہے ہیں، کوئی اس کے علاوہ تو کوئی اور عبادت میں نے نہیں دیکھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، اور ان کو فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اس حال میں سوتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں ہوتا ہے، کہ کسی مسلمان کی دشمنی پال کے میں نہیں سوتا ہوں۔ تو یعنی دل کو پاک رکھنا اتنی بڑی برکت والی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، اور جنت جو اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں داخلے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا، جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان کی نگرانی کرنا۔ بخل بھی دل کی بیماری ہے کہ بندہ بخیل ہو کہ دوسرے کے اوپر خرچ ہی نہ کرے۔ یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے یہ تو سخاوت کا مہینہ بھی ہے، ہمدردی کا مہینہ بھی ہے۔ ہمدردی ایسی ہے کہ الدین النصیحہ، دین مسلمان تو ہے، مسلمان دین تو نام ہی ہمدردی کا ہے۔ مسلمان کے اندر دشمنی نہیں ہوتی، مسلمان کے اندر تو جذبات ہی صرف ہمدردی کے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمان تو کافر سے بھی ہمدردی رکھتا ہے کہ اس کی محنت سماجت کر کے بھی اس کو سمجھا بجھا رہا ہے کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے بخیل ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تو جیسے تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں نا، تو ایسے اللہ کے نبی کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور اس لیے جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو اپنے خاص طور پر جو دل کے اندر جو کسی کے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، سب چیزوں کو معاف کر کے، دل کو پاک کر کے، اپنے اوقات کو فارغ کر کے مکمل طور پر رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اس میں سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ خاص طور پر جو اپنے علاقے کے اندر جہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، ان کی مدد کرنا۔ زکوٰۃ تو جب مسلمان کے اوپر فرض ہوتی ہے اس کو اسی وقت ادا کرنی چاہیے، لیکن لوگ اس میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینا پسند جو ہے وہ زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اجر مل جائے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بھی اور بھی زیادہ جو ہے پیسہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے لوگوں کے اوپر، خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، کوئی مجبور ہے تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، سخاوت کا اہتمام کیا جائے۔ جو کہیں ہمارے لوگوں کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ باہر لوگوں کے اوپر تو بہت خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے خاندان میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی مجبور ہے، تو کہتے ہیں اس کو تو مرنے ہی دو۔
تو حالانکہ حق اس کا زیادہ بنتا ہے، جو اپنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے اوپر پہلے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں داخلے سے پہلے پہلے اپنے دل کو پاک کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر رمضان المبارک میں داخل ہوں کہ اللہ جتنی اس کی برکتیں ہیں مجھے صحت اور عافیت عطا فرما، تاکہ میں اس کی برکتوں کو حاصل کر سکوں۔